وہی فیض کا ایک شعر پھر سنانا چاہوں گا کہ غمِ جہاں ہو رخ یار ہو کہ دست عدو، غمِ جہاں ہو رخ یار ہو کہ دست عدو، سلوک جس سے کیا ہم نے آشکار نہ کیا، سلوک جس سے کیا ہم نے آشکار نہ کیا۔ ہمارے درمیان ہمارے بہت پیارے دوست ہمارے ساتھ، ان کا پیار بہت ہے، اور پھر وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ ہمارے اس ویسٹ کوسٹ والی سائڈ پہ بہت ٹیلنٹ ہے۔ اسماعیل راجپوت، اسماعیل اثر راجپوت ہمارے ساتھ ہے، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایک محفل کو ایک رنگ دیں اور محبتوں سے فیض صاحب کا ذکر کریں۔ اسماعیل راجپوت۔ بہت شکریہ شہزاد۔ معزز خواتین و حضرات، طبیعت گزشتہ 2 ہفتوں سے بہت خراب ہے اور بولنے میں بھی بڑی تکلیف ہے۔ میں اپنے بہت ہی محترم دوستوں ڈاکٹر سیف، شہزاد اور حمید بھائی سے معذرت خواہ ہوں کہ میں وعدہ پورا نہیں کر سکا فیض صاحب پر جو مجھے لکھنا تھا مضمون، لیکن فیض صاحب کے حوالے سے بہت ساری یادیں اور ایک ایسی زندہ یادیں میرے دل و دماغ میں معجزن ہیں، موجود ہیں۔ فیض صاحب کو اگر یاد کیا جائے تو فیض صاحب کے کئی پہلو جن کا تعلق میری اپنی ذاتی زندگی سے بھی جڑا ہوا ہے، میں یہاں صرف بہت مختصراً اختصار سے کام لیتے ہوئے فیض صاحب کے حوالے سے اپنے 3 وہ میموریز، وہ اپنی یادداشتیں آپ سے شیئر کروں گا۔ میرا جو براٹ اپ ہوا ہے، جو میری برنگ اپ ہوئی ہے، وہ ایک بڑے مذہبی گھرانے میں بہت سخت قسم کا مذہبی ماحول تھا، اور وہاں ہمیں لٹریچر پڑھنے کی، اردو کسی بھی قسم کے لٹریچر کی پڑھنے کی یا کوئی ناول، افسانہ، شاعری پڑھنے پہ شدید جوتے پڑتے تھے۔ اور بہت کم گھرانے ایسے ہوتے ہیں جن گھروں میں نماز نہ پڑھنے پہ جوتے لگتے تھے، تو ہمیں اس پہ بھی بڑی ہمارے ریمانڈ ہوئے ہیں۔ اور پھر میں نے نہیں دیکھا اپنی لائف میں کسی گھر میں اس بات پہ پٹائی ہوتی ہو کہ جی آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تو دوسرا حربہ جو ہمارے ابا کا تھا وہ یہ تھا کہ روٹی کھانا بند کر دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں ایک عجیب و غریب قسم کا طرفہ تماشا یہ ہوا کہ پریم چند سے عشق ہو گیا، کرشن چندر سے عشق ہو گیا، منٹو صاحب سے عشق ہو گیا، فیض صاحب سے، اور تمام قسم کی پوئٹری جانثار اختر سے لے کے علی مجروح سلطان پوری، جناب کیفی اعظمی کے آوارہ سجدے پڑھنا شروع کر دیا۔ اسرار الحق مجاز کی کا یہ عالم تھا ان کی شاعری کا کہ ان کا جو آہنگ تھی وہ سرانے پہ۔ ساحل لدھیانوی کا ایک عجیب طرفہ تماشا رہا کہ ان کی کتاب مدتوں تک 2 کتابیں میرے سرانے پہ رہیں، اور میرا خیال 7-8 مرتبہ ابا نے ان کتابوں کو جلایا۔ ایک میکسم گورکی کا ناول تھا دی مدر ماں، اور ایک ساحل لدھیانوی صاحب کا جادو سر چڑھ کے ہم پہ بول رہا تھا، اور عالم یہ تھا کہ تلخیاں کی تمام نظمیں، اس پہ بھی بڑے عجیب قسم کے میموریز ہیں۔ کبھی میں لکھنے کی کوشش کروں گا کہ اکثریت خواتین کی سگریٹ کو بڑا ناپسند کرتی ہے، لیکن بہت سی خواتین ہمیں سگریٹ لا کے سے اس لیے دیا کرتی تھیں کہ انہیں ظاہر کی نظمیں سننا چاہتی تھیں، تو وہ کہتی تھی بھئی تاج محل سنائیے، تو ہم تاج محل سنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ چکلے سنائیے، تو ہم چکلے سنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پرچھائیاں، وہ نظم بڑی طویل تھی۔ پھر مادام۔ تو اس طرح اختر الایمان کی شاعری کو بڑا رٹا لگایا ہوا تھا بہت ہم نے، مصطفیٰ زیدی، مختلف قسم کے۔ تو ہوا یہ کہ مسرتوں کے زمانے تھے، بڑی پریشانیوں کے زمانے تھے، طالب علمی کا زمانہ تھا، اتنے پیسے ہوتے نہیں تھے، تو کباڑیوں کی دکانوں پر جا کر پرانی کتابیں خریدا کرتے تھے، وہاں سے بہت سا اچھا کلیکشن مل جایا کرتا تھا۔ تو ہوا کہ جس طرح کہ میں ایک بہت اہم بات فیض صاحب کے حوالے سے یہاں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ مجھے وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کسی بہت پڑھے لکھے مطلب کہ شخصیت کوئی گزری ہوں گی، ان کی ناخلق اولاد نے وہ سارا اثاثہ کباڑیوں کو بھیج دیا تھا، تو اس میں فیض صاحب کا بہت سارا کلیکشن اور بہت ساری ادبی کتابیں موجود تھیں۔ تو بڑی مشکل سے ہم نے کچھ دوستوں سے پیسے وغیرہ کچھ شیئر کر کے کچھ میں وہ کتابیں لے کر آ گیا۔
تو پرسنلی میرے پاس ویسے بھی بہت ساری کتابیں تھیں، تو وہ جمع ہو گئیں اور ہم نے فیض صاحب کو باقاعدگی سے پڑھنا شروع کیا. اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ جب ہم بہت زیادہ سیاست میں ایکٹیو ہوئے اور راتوں کو دیر سے آنے لگے اور فیض صاحب کی شاعری ہم بڑی ٹکا کے سنایا کرتے تھے، تو ہماری شہرت کیونکہ اس زمانے میں ادب کے حلقوں میں اور پروگریسو حلقوں میں بہت زیادہ ہو چکی تھی، کیونکہ ہم جالب کو میں بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا اور جالب صاحب کا سے ایک محبتوں کا رشتہ بھی رہا کہ میں ان کو ڈٹو ان کے سامنے مجھے یہ شرف حاصل ہوا ان کو پڑھنے کا ان کے سامنے. تو وہ جالب صاحب سے جو سنگتیں رہیں اور جو ہم پولیٹیکلی کام کرتے تھے ڈی ایس ایف میں اور نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں، تو جب حسن ناصر کا دن منایا جاتا تھا یا جب نذیر عباسی کا دن منایا جاتا تھا تو ہمیں بڑے شعر یاد تھے فیض صاحب کے، اور ہم کہ جس دھس سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، یا وہ کہ ہاں جا کے ضیاء کی. تو بہت سارے اشعار ہمیں ایسے تھے کہ جو ہم اپنے سیاسی یعنی سمجھ لیجیے کہ تقاریر میں جب ہم ہوتے تھے تو اس میں ہم فیض صاحب کے پڑھا کرتے تھے. ہوا یہ ہے کہ ابا نے دیکھا کہ بھئی یہ کسی طور پہ بھی قابو میں نہیں آ رہا بچہ ہمارا. ابا نے کہا حکم دیا کہ بھئی صرف قرآن پڑھو یا حدیث کی کتابیں پڑھو، باقی سب خرافات ہیں تم پڑھتے ہو. تو وہ ہم جس دن ہم چلے گئے تقریب میں اور جب ہم رات میں آئے تو پتہ چلا کہ ابا نے ہمارا سارا اثاثہ جو تھا ہمارا، جس میں ساری فیض صاحب کی بھی کتابیں ہیں اور ساری چیزیں تھیں، وہ سب نظر آتش کر دی ابا. تو ابا کے تصرف سے کوئی بھی کتاب نہ بچ سکی. تو میں بڑا اداس اور بڑا چھوٹا تھا، میں شاید میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، میں بڑے غم و اندوہ کی کیفیت میں اور بڑے تکلیف میں بیٹھا ہوا. تو اماں میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ بڑی تکلیف میں ہو اور پتہ ہے مجھے کہ یہ ہوا ہے تمہارے ساتھ، اور مجھے پتہ ہے تمہاری بہت زیادہ توجہ اس طرف ہے، کیوں کرتے ہو ابا کو اتنا پریشان، تو شاعری کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا اماں بس شاعری مجھے اچھی لگتی ہے. کہا شاعر لوگ دیوانے ہوتے ہیں. تو میں نے اور اب میں نے کہا ابا کہتے ہیں شاعر سارے جہنم میں جائیں گے، آپ کہتی ہیں کہ شاعر لوگ دیوانے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا اماں پھر یہ سمجھ لیں کہ میں بھی دیوانہ ہو گیا ہوں، کیونکہ مجھے بھی شاعری سے اور اس سے عشق ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے. تو کہہ رہیں گی بھائی ایک بڑی محبت سے گئیں اور ایک کتاب لے کر آئیں فیض صاحب کی، اور کہا کہ ابا کے تصرف سے یہ کتاب بچ گئی ہے. تو وہ کتاب انہوں نے مجھے دی، اور وہ کتاب کی نظم میں آپ کو سناؤں گا اور اس کے بعد میں زیادہ چاہوں گا. ایک اور میموری کہ جب ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے بڑے جہاں ظلم کیے ہیں، وہاں ایک ظلم یہی کیا کہ جب ہم جوان، اب آپ کہیں گے کہ میں اتنا بوڑھا تو نہیں ہوا ہوں، لیکن جس وقت ہم یہ کہتے تھے کہ اس زمین پروردہ، جب ہم مخدوم محی الدین کے بھی شعر پڑھا کرتے تھے کہ اس زمین پروردہ کو ڈھایا جائے گا، ایک نئی دنیا ایک نیا آدم بنایا جائے گا، حیات لے کے چلو، مجروح سلطان پوری کی بات کیا، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. تو یہ سودا ہمارے زمانے میں، اس زمانے میں ہمارے سر میں جب سمایا ہوا تھا تو ہم بڑی اسٹرگل کرتے تھے اور ہماری بڑی مزاحمتیں ہوتی تھیں، اور وہ مزاحمتیں رجتی قوتوں سے ہوتی تھیں اور زیادہ تر مذہبی قوتوں سے، جماعت اسلامی والوں سے. تو بڑی لڑائیاں اور جھگڑے ہمارے اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے تھے، سارے مسائل ہم فیس کرتے تھے. تو سب سے بڑا مسئلہ شاید پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا، ہم پروگریسو لوگ ہی تھے. ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا، میرے صوبے کے ساتھ، صوبہ سندھ کے ساتھ، اور بالخصوص میرے شہر کراچی کے ساتھ اور حیدرآباد کے ساتھ، کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اس شہر کو فاشسٹ قوتوں کے حوالے کیا پری پلان. پھر وہی فاشسٹ قوتیں ہمیں ٹارچر سیل میں لے گئیں، اور وہ اتنا انہوں نے تشدد کیا میرے پہ کہ جب سردیاں ہوتی ہیں تو بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے. صاحبان، آج بیساکھی کا دن ہے. پوزیشن، لوڈ، فائر.